ارشد صاحب السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے یار صاحب، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ حکم کریں بھائی۔ یار صاحب یہ پوچھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ایک ہی ہے چار؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں کا تعداد ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ ان کی ایک بیٹی ہے اور دوسری دو بیٹی نہیں ہے، تین بیٹی نہیں ہے، چار بیٹی نہیں ہے۔ شیعہ حدیث میں بہت زیادہ وارد ہے کہ ان کی چار بیٹیاں۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ بات بہت مکرر سے ذکر ہے کہ ان کی چار بیٹیاں، اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی جو ہیں وہ منہ بولی بیٹیاں ہیں، یا وہ کسی ان کی حضرت خدیجہ کی وہ بھتیجیاں ہیں یا بانجیاں ہیں، اس طرح کی وہ مولویوں نے باتیں بنا دی، شیعہ مولویوں نے۔ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں کثرت کے ساتھ ان کو بیٹی کہا گیا، چار بیٹیاں کہا، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے ارشد صاحب، ختم؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر اور بھی سوال ہے ارشد صاحب، اور بھی سوال ہے آپ کے پاس؟ جی کیا سوال ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نکاح حرام ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس سے مسلمان شاید غلط فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجہ کے ساتھ شادی کر لیتا کوئی، مثلا اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ ادعا کرتا کہ یہ نبی کا بچہ، نبی کا بیٹا ہے، فرض کریں اس نے شادی کیا، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ نبی کا، اس ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا اس عورت سے وہ کوئی غلط فائدہ۔ بہرحال یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں بتایا گیا کہ آپ ان سے کیوں نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم اگر پیغمبر مر جائیں تو ہم ان کی بیوی سے شادی کرنا، عائشہ سے بالخصوص۔ طلحہ یہی کہتا تھا۔ طلحہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کیا، کیونکہ اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیغمبر جو ہے وفات ہو جائیں تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، کیونکہ پیغمبر بیچارے بوڑھے تھے، عائشہ جوان تھی، اور یہ بھی جوان تھا، طلحہ بھی، اور یہ اس کے چچا کا لڑکا تھا طلحہ۔ ہاں یہ بہت ساری، در منصور بہت ساری کتابوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ یہ نکاح میں، حرمت نکاح میں تمہاری ماں کی طرح ہے، جس طرح تم اپنی ماں سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے نا، ان کے ساتھ بھی شادی کا نہ سوچنا تم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب کیوں ایسا ہے؟ آپ بیٹھ کے کوئی حکمت سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن یہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں بتائی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ آپ کو؟